السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام و ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں فلاحی قرآن کلاسز اور میں ہوں مولانا رضوان قاضی فلاحی۔ جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم پارہ ام پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تک ہم نے 7 صورتیں پڑھ لی ہے اور ہماری 7 کلاس بھی ہو چکی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو پڑھانے کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور تک پہنچائیے اور لائک بھی کیجیے۔ آج ہمارا پارہ ام میں سبق ہے سورہ کوثر، اسے انا اعطیناک الکوثر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت چھوٹی صورت ہے، مشہور صورت ہے، پیاری سی صورت ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ اس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم پہلے حرف پڑھیں گے، اس کے بعد حروف کو ملائیں گے، پھر حروف کو ملانے کے بعد لفظ پڑھیں گے، پھر ہم پوری آیت کو پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب ہم پارہ ام میں آج کا سبق پڑھیں گے سورۃ الکوثر۔ ٹھیک ہے، اب ہم پارہ ام میں آج کا سبق پڑھ رہے ہیں سورۃ الکوثر۔ ٹھیک ہے، آیاتھا، اس کی آیت 3 ہے اور رکوع 1 ہے۔ اسے سورۃ الکوثر مکیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مکے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حرف پڑھیں گے پوری آیت، اس کے بعد ملائیں گے۔ نون کے اوپر تشدید ہو تو نون میں گننا ہوتا ہے۔ عین کو اچھے سے نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کو بھی ہم پور پڑھیں گے۔ توئی، یا کے اوپر جزم ہے تو کو یا سے ملائیں گے۔ توئی، نا کھڑا زبر ہے تو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ نا، یہ الف کے اوپر کچھ لکھا نہیں ہے تو سیدھا کاف کو لام سے ملائیں گے۔ کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ کو رو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپس سے ایک مرتبہ حرف نا، الف مدہ کے ساتھ مد بھی ہے تو اسے کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے، نا توئی نا کل کو رو۔ ٹھیک ہے، تین الف مت کریں گے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ توئی نا کل ٹھیک ہے، آگے ملائیں گے۔ کوثر۔ ٹھیک ہے، اب لفظ پڑھ دیں۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب را کے اوپر وقف کریں گے تو را کے اوپر زبر ہے تو زبر کو ہم جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے کوثر۔ ٹھیک ہے، را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو را کو ہم پور پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کوثر۔
دیکھیے آپس لفظ ایک مرتبہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب پوری آیت ملائیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ٹھیک ہے، ایک آیت ختم ہوئی، آگے چلیے۔ صل، صاد کو پور پڑھیں گے اور لام کو باریک پڑھیں گے، صل صل صل، لی 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 رب بی کا، لی رب بی کا، ون حر، ون جو الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھیں گے نہیں، سیدھا واو کو نون سے ملائیں گے۔ نون سے کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ ون حر، اب یہاں وقف کریں گے، اب یہاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ را کے اوپر پہلے سے جزم ہے ہی، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں گے ون حر، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے، ٹھیک، ون حر ون حر ون حر، ٹھیک ہے۔ فصلی، فصلی، ایک منٹ آپس دیکھ لیجیے حرف حرف، فصلی، لی رب بی کا، ون حر، ٹھیک ہے، اب ملائیں گے، فصلی، لی رب بی کا، ون حر، یہاں اظہار ہوگا، اکفا نہیں، غنہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا، مطلب نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب ملائیں گے، فصل 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 فصل، زبر زیر پیش پہ کھینچنا نہیں ہے، فصل فصل لی فصل لی فصل فصل لی فصل لی فصل لی، اور تشدید میں تھوڑی دیر لگائیں گے پڑھنے میں، فصل لی، ٹھیک ہے۔ لی رب، لی رب بی، لی رب بی کا، لی رب بی کا، لی رب، لی رب بی، لی رب بی کا، لی رب بی کا، لی رب، لی رب بی، لی رب بی کا، لی رب بی کا، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے، ون حر ون حر ون حر ون حر ون حر، ٹھیک ہے، بہت آسان صورت ہے۔ اب لفظ دیکھیے، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، ٹھیک ہے۔ اب ملائیں گے، فصلی لربک، فصل، تین لام ہو جائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، اس کے اندر دو لام ہیں اور ادھر ایک لام ہے، تو تھوڑا دھیان سے پڑھیں گے، فصلی لربک وانحر، اس میں آگے پیچھے مت کر دینا، دھیان سے پڑھنا، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اور کھینچنا بھی نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں گننا کریں گے، ٹھیک ہے، ان شانی ک ہو ول، الف نہیں پڑھیں گے کہ الف کے اوپر کسی بھی طرح کی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، واو کو سیدھا لام سے ملائیں گے، ول اب ترو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں را کے اوپر وقف کریں گے تو پیش کو جزم سے بدلیں گے تو یہاں جزم آ جائے گا، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں کیا پڑھیں گے، آپس ایک مرتبہ حرف حرف دیکھیے،
إن شاني أك هو الأبتر. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپس دیکھ لیجئے. ان شانی اک ہو الابتر. اب ملائیں گے. ان گنہ میں ناک میں آواز لے جائیں گے. ان شانی اک شانی اک. ٹھیک ہے، چلا گیا. ہو ول اب با میں قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب هو الاب هو الاب هو الابتر. اب آگے اوپر وقف کریں گے. یہاں پیش ہے تو اسے جزم سے بدلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پیش کی جگہ جزم آ جائیں گا. اب راست ساکن بن گیا. راست ساکن سے پہلے تا ہے تو را کو پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پیش تھا تو بھی پوری پڑھیں گے، راست ساکن ہوگا تو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ راست ساکن سے پہلے زبر آ گیا. هو الابتر، را پور پڑھیں گے. هو الابتر. دیکھیے لفظ. ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. اب ملائیں گے. ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے، ہم نے جو حرف پڑھا ہے وہی ہجے ہے اور حرکات کی آواز کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، آپ اسے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے روا پورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء.